بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر امام حسین علیہ السلام کی فضیلت۔ ظاہر امام حسین علیہ السلام کی فضیلت اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے سامعین کی خدمت میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ قاضی نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجالس المومنین کی مجلس اول میں تحریر کیا ہے۔ سرزمین عراق کے ایک مشہور شاعر و محب اہل بیت گزرے ہیں جن کا نام ابو الحسن جمال الدین علی ابن عبدالعزیز خلعی ہے، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی مدح و ثنا میں بے شمار اشعار کہے ہیں۔ جمال الدین بڑے عالم و فاضل شخص تھے اور آپ مختلف علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے، اور خاص طور پر شعر کہنے میں تو آپ کو زبردست ملکہ حاصل تھا۔ آپ کا تعلق عراق کے شہر موصل سے تھا، بعد میں شہر حلہ میں زندگی بسر کی، جس کی وجہ سے موصلی و حلی کہلاتے تھے۔ یہ واقعہ خود جمال الدین موصلی نے سنایا، جو بعد میں مختلف ذرائع اور کتب کے ذریعے عام ہو گیا۔ واقعے کے مطابق جمال الدین کے والدین جو موصل میں رہتے تھے وہ حد درجہ دشمن اہل بیت تھے۔ ان کا بس چلتا تو وہ تمام روزوں کو تباہ و برباد کر دیتے اور ظاہرین امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیتے۔ ان کے والدین اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ آخر کار ان کی والدہ نے منت مانی کہ اگر میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں اس کو امام حسین کے ظاہرین کا مال لوٹنے اور قتل و غارت گری کے لیے وقف کر دوں گی۔ غرض کچھ عرصے بعد جمال الدین کی پیدائش ہوئی۔ والدین نے اپنی منت کے تحت ان کی تربیت اس انداز میں کی کہ ان کے دل و دماغ میں اہل بیت کی نفرت بھر گئی۔ جب وہ جوان ہو گئے تو ان کی والدہ نے اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے انہیں کہا کہ جاؤ اور کربلا جانے والے رستے پر گھات لگا کر بیٹھو اور وہاں سے گزرنے والے زائرین کے قافلوں پر حملے کر کے انہیں قتل کرو۔ جمال الدین کربلا کے نزدیک پہنچا اور زائرین کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ انتظار کرتے کرتے تھک کر یا مصلحت پروردگار کے تحت گہری نیند سو گیا۔ اسی اثنا میں زائرین کا ایک قافلہ آیا اور وہاں سے گزر گیا۔ گھوڑوں، خچروں اور زائرین کے قدموں سے اڑنے والی دھول مٹی اڑ کر ان کے پورے جسم پر جم گئی اور انہیں احساس تک نہ ہوا۔ جمال الدین کے مطابق گہری نیند میں سوتے ہوئے ہی میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت آ گئی ہے اور حساب کتاب کے بعد حکم دیا گیا کہ خلعی کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جب فرشتوں نے اسے جہنم کی آگ میں ڈالا تو اس کے جسم کا ایک بال بھی نہ جلا۔ یہ دیکھ کر فرشتوں نے داروغہ جہنم سے سوال کیا کہ جہنم کی آگ اسے جلاتی کیوں نہیں؟ تو داروغہ جہنم نے جواب دیا کہ اس شخص کے جسم پر زائرین امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی خاک لگی ہوئی ہے، اس لیے آتش جہنم اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر فرشتوں نے خلعی کو وہاں سے نکالا اور نہلا دھلا کر پھر جہنم کی آگ میں جھونک دیا، لیکن اس مرتبہ بھی آگ نے اپنا اثر نہیں دکھایا۔ تو فرشتوں نے داروغہ جہنم سے سوال کیا کہ اب کیا بات ہے؟ گرد و غبار تو صاف ہو گیا، اب اس پر آگ اثر کیوں نہیں کرتی؟ جواب ملا کہ سوتے ہوئے کچھ خاک اڑ کر اس کے حلق میں چلی گئی تھی اور اب وہ اس کے جسم کا حصہ بن چکی ہے، اس لیے آتش جہنم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ خلعی بتاتے ہیں کہ بس خواب یہاں تک دیکھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ میرا پورا جسم راستے سے گزرنے والے قافلے کے قدموں سے اڑنے والی خاک سے اٹا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں صرف نیند سے ہی بیدار نہیں ہوا تھا، بلکہ اس خواب نے میرے دل کی آنکھوں کو بھی کھول دیا تھا۔ وہ گرد و غبار میرے جسم پر تو لگی تھی، لیکن اس نے میرے سیاہ دل و دماغ کو دھو دیا تھا۔ اب مجھے ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میرے والدین جو اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی اور نفرت کے مرض میں مبتلا ہیں، وہ سنگین غلطی پر ہیں۔ اصل حق و سچ کا راستہ تو کربلا اور مرکز ہدایت روضہ نواسہ رسول ہے۔ جمال الدین خلعی موصلی کے خیال آتے ہی فوراً عازم کربلا ہوئے اور روضہ امام حسین علیہ السلام پر پہنچ کر خوب روئے۔
اور دعا کی کہ مولا میری خطاؤں کو معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے الفاظ میرے نہیں ہیں، میں جب بولتا تھا تو میری زبان سے مدحت و منقبت اہل بیت علیہم السلام کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ جمال الدین خالی نے خواب سے بیداری کے بعد کچھ اشعار کہے جو ان کے بقول خود بخود ان کی زبان سے ادا ہوئے۔ ان کے اس وقت کہے گئے اشعار کو شاعر اہل بیت مہدی فلوجی ہلی نے 100 برس قبل ایک مخمس میں جمع کیا ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے: ہم تم کو بہت زیادہ حیران دیکھ رہے ہیں کہ یزیدیت نے تمہارے پورے وجود کو گھیر لیا ہے اور ہوس رانی نے تم کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ پس تم آرام و سکون کا سانس لو اور تمہیں مبارک ہو۔ اگر تم اپنی نجات چاہتے ہو تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاؤ تاکہ خداوند عالم سے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے ملاقات کر سکو۔ جب فرشتے تم کو دیکھیں گے کہ تم نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا قصد و ارادہ کر لیا ہے تو وہ تم کو امام حسین علیہ السلام کے زائرین میں شمار کریں گے، اور جہنم تم پر حرام ہو جائے گی، کیونکہ جہنم کی آگ اس شخص کو نہیں جلاتی جس پر امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی گرد و غبار پڑی ہو۔ اس محب اہل بیت شاعر کے کئی اشعار روضہ امام حسین علیہ السلام کے اطراف میں بھی کندہ کیے گئے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔